ایمانوں سے تو شروع کرتے ہیں ہمارے سیشن. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایمان. ٹھیک ہے, ایمان ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. انسان کا اللہ سے جو بھی تعلق ہے اسے ہم ایمان کہتے ہیں. بندے اور اللہ کے درمیان جو بھی تعلق ہوتا ہے اسے ہم ایمان کہتے ہیں. تو ایمان کا آئیڈیل کیس کیا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے مطابق, اللہ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال لینا, اس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہے ایمان کا آئیڈیل کیس. جب آپ خود کو اللہ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیں گے نا, اپنا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, صرف اور صرف اللہ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق کریں گے, تو آپ اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا اور اللہ کا ایمان کا تعلق شروع ہو جائے گا. اب جیسے دیکھ لیں اللہ کی صفات, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سمیع العلیم ہے, اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا, اگر وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو ہم اپنا ہر دکھ, ہر تکلیف, ہر مشکل, ہر غم میں صرف اللہ ہی کو پکاریں گے اور اللہ ہی سے مدد حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ ہی ہماری سننے والا, تو ہم اسی سے مدد حاصل کریں گے, اپنی ہر مشکل صرف اسی کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب اللہ کی ہے کہ اللہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ طاقتور ہے تو ہم اس سے ڈریں گے, اس کے غضب سے ڈریں گے, اور اپنا ہر معاملے میں, اپنا ہر عمل کرنے سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہر چیز کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے. اس طرح جیسے آپ دیکھ لیں, اللہ کی صفت ہے کہ وہ مالک الملک ہے. ٹھیک ہے, وہ مالک الملک ہے, تو وہ ہر چیز کا مالک ہے. اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کا مالک ہے. تو ہم اسی کے آگے جھکیں گے, اس کے آگے اپنی غلامی کو قبول کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمارے ایمان کو بڑھائے گی. ٹھیک ہے, ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے. تو اللہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی پہلی سیڑھی جو ہے نا, پہلا قدم, وہ ہے شکر. تو شکر کیا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں, شکر ہے اللہ کے انعامات, اللہ کے احسانات اور اللہ کے عنایات کے اعتراف کا جذبہ جو ہے نا ہمارے اندر پیدا ہونا, وہ ہے شکر. ٹھیک ہے, جب ہم اللہ کے انعامات اور احسانات ہم دیکھتے ہیں نا, ہمارے اوپر اللہ کے کتنے انعامات ہیں, کتنے احسانات ہیں اور کتنی عنایات ہیں, ان کو ہم جان لینا, تو یہ چیز ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کا اعتراف جو ہے وہ ہے شکر, اسے ہم شکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے اندر احساس شکر اور احساس احسان مندی پیدا کریں اللہ کے اور اپنے درمیان تعلق کو قائم کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اس احساس شکر کو بیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ دیکھیں احساس شکر ہمارے اندر بیدار آپ اپنے اندر کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ خود کو صرف 15 منٹ دیں. ٹھیک ہے, آپ 15 منٹ دیں اور ایک سائڈ پہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں 15 منٹ کے لیے. امیجن کریں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا چیزیں عطا کی. بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ نے ہمیں دین مانگے عطا کی, ہمیں ضرورت بھی نہیں, اور ہمیں اپنی عام زندگی میں ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا, کہ ہم غور بھی نہیں کر پاتے کہ اللہ نے, ہاں ہمیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی. اب جیسے اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں, اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کی ہیں, اللہ نے ہمیں پاؤں دیے. ٹھیک ہے, تو اب 15 منٹ کے لیے الگ جگہ پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ صرف 15 منٹ کے لیے نا, تو اپنی آنکھیں بند کر کے اب بھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں نا, تو اب صرف 2 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو یہ آنکھیں نہیں دی, جیسے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو نہیں دی, اندھوں کو نہیں دی. تو اب کیا ہے آپ کی زندگی میں ان آنکھوں کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس یہ آنکھیں نہ ہو تو آپ کی تو آدھی دنیا ہی اندھیرا ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ تو ہر چیز کے اللہ کے محتاج ہیں. اب اگر اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے, اگر آپ کے پاس ہاتھ نہ ہو, 15 منٹ کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہاتھ ہی نہیں, تو آپ کی تو دنیا ہی آتی ہے, آپ ان کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتے, آپ محتاج ہیں. آپ اس کے لیے آپ اپنا ہر کام کرنے کے لیے دنیا والوں کو محتاج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ جو نیند سے اللہ نے عطا کی ہے, یہ سب اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سوچیے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہے نا, تو آپ اگر 15 منٹ سے سوچیں گے نا کہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, تو یہ چیز آپ کے اندر ان چیزوں کی, ان انعامات کی, اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ قدر پیدا ہونے کے بعد نا آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا اللہ کے احسانات کا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اگر اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں نا, تو وہ مجبور نہیں تھا ہمیں سب کچھ عطا کرنے سے. اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, بن مانگے عطا کی,
اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ذہن دی ہے، اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے، سننے کے لیے کان دیے، تو کیا اللہ مجبور تھا ہمیں سب کچھ عطا کرنے پہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ عطا کر کے ہم پر اپنی نعمت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا احسان ہے، تو ہم اللہ کی صفات کی تقاضوں کو یاد رکھتے ہوئے اور اللہ کے شکر کرتے ہوئے اپنے ہر عمل کو ڈھال لیں گے نا، تو ہمارے ہر عمل میں سے اللہ کی صفات کی جھلک نظر آنے لگے، ٹھیک ہے، ہمارے ہر عمل میں سے اللہ کی صفات جھلکنا شروع ہو جائے، تو اس احساس سے شکر کو بیدار کرنے کے لیے اگر آپ نے امیجن کیا کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تب آپ سوچیں کہ اس سے اگلا اسٹیپ آپ یہ لیں کہ آپ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، تو ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ ہمیں اللہ نے دی ہے، ہمیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی، ٹھیک ہے، اور جنہیں اللہ نے نہیں عطا کی، ہماری زندگی میں ایسے ہزاروں، ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، پیدائشی طور پہ جن کے پاس نور نہیں ہوتا آنکھوں کا، تو وہ لوگ بھی تو ہیں نا، اور اللہ نے ہمیں عطا کی، اگر ہم ان کی جگہ ہوں تو اب سوچتے ہیں ہماری زندگی کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو کیسے جئیں گے؟ ہمیں تو ان سب چیزوں کی عادت ہے نا، تو ہم نے کبھی سوچتے نہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم کیا کریں گے، تو ہم کبھی ہم اس محض سے کبھی پہنچے ہی نہیں کہ یہ آنکھ کی کوئی نعمت ہے، ہمارے پاس نظر کا ہونا بھی کوئی نعمت ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر ان نعمتوں کی قدر پیدا کریں گی، ٹھیک ہے، تو یہ قدر پیدا ہونے کے بعد احساس شکر پیدا ہونے کے بعد اور آپ کے اندر یہ احساس احسان مندی پیدا ہونے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اللہ کی ان نعمتوں کو کبھی بھی اسی کے خلاف استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو جو سمجھ دی ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، جہاں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ نے علم حاصل کیا ہے، تو جو بھی ذریعہ بنایا ہے، تو آپ اس علم کو اللہ ہی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ آپ کے علاقے میں لائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے علاقے میں لائٹ چلی گئی، ٹرانسفارمر خراب ہو گیا، ایک انسان آتا ہے، وہ آپ کو ٹرانسفارمر لگا کے دے کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ٹرانسفارمر لگا کے دے کے چلا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں لائٹ واپس آ جاتی ہے، تو جب لائٹ نہیں تھی اس وقت آپ کو اس کی اہمیت کو پتہ چلا، اور جب وہ انسان ٹرانسفارمر لگا کے چلا گیا تو وہ تو آپ پر احسان کر کے چلا گیا، آپ اس کے شکر گزار ہوں گے کہ ہاں اس انسان نے ہم کو بالکل بڑا احسان کیا کہ ہم مشکل سے ہم لائٹ وغیرہ گزارا نہیں ہے ہمارا، تو یہ ہمیں لائٹ واپس دے کے چلا گیا، تو سر ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے کہ آپ کل کو اسی کے بچے کو پکڑ کے اس ٹرانسفارمر کے ساتھ لگا کے مار دیں، ٹھیک ہے، آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے، آپ اس کی نہ شکر نہیں کریں گے، اپنا اس کے درمیان جو آپ کا وفاداری کا رشتہ قائم ہوا ہے اس کے اس احسان کے بعد آپ اس کو کبھی بھی خراب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جب ہم نعمت کی قدر جان لیتے ہیں نا تو ہم کبھی بھی اللہ کی نعمت میں شکر ہی نہیں کرنا پسند کریں گے، اسی طرح اگر اللہ تو اسی طرح جیسے ہم اس انسان کی نہ شکر نہیں کریں گے، اس انسان سے بے وفائی نہیں کرنا پسند کریں گے نا، وفاداری کا رشتہ خراب کرنا، تو اسی طرح ہم اللہ کی نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کبھی بھی نہیں کریں، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے دین کو اتنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے علم کو ضائع نہیں کریں گے، اپنی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال ان لوگوں کے لیے تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نا، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کے لیے، اللہ کا مقصد سب سے پہلا تو مقصد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، تو عبادت کیا ہے؟ عبادت کی تو یہی ہے نا کہ اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرنا ہے ہمیں، تو یہ ہم نے دیکھ لیا نا کہ اللہ سے تعلق کی جو پہلی چیز ہے نا وہ شکر ہے، شکر کی آپ سب کو امید ہے سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ نے اب ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہے نا، تو ان نعمتوں کا استعمال ہم نے اس طریقے سے نہیں کرنا کہ ہم اللہ ہی کے منکر ہو جائیں، اللہ کے جو لوگ منکر ہیں ان کے یہ استعمال کریں، اپنے ہاتھ کو کاٹ کے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں کہ ہاں ہم تمہارے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے،
تو اپनी जहानत भी हम उन लोगों के हवाले नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें है ये आपके और अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत करती है। ठीक है, आपके और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक का ये पहला कदम है। और पहला कदम अल्लाह का हमारे रिश्ते का पहला कदम है शुक्र। तो हमने पढ़ा ईमान, ईमान का आइडियल केस, उसके बाद अल्लाह का और अपने ताल्लुक की पहली सीढ़ी क्या है। ठीक है, मैं एक दफ़ा आप सबको फिर से रिपीट करके ना बता देती हूँ। ईमान, ईमान क्या था? ईमान अल्लाह और इंसान के दरमियान ताल्लुक को कहते हैं। उसके बाद हमने देखा उसका आइडियल केस क्या है। उसका आइडियल केस ये है कि खुद को अल्लाह की सिफात के तकाज़ों के मुताबिक ढाल लेना। ठीक है, और इस तरह से ढालना है कि आपके हर अमल में से अल्लाह की सिफात की झलक नजर आनी चाहिए, कि आप पता लगे आपके उस आपके हर अमल से पता लगे कि हाँ ये इंसान अल्लाह के रिश्ते को मजबूत करना चाहता है और अपना अमल अल्लाह ही की रजा के लिए करेगा। ठीक है, तो ये अल्लाह से मोहब्बत करता है। ठीक है, आपके लिए ये जज्बा होना चाहिए कि आपका हर अमल सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो और आप अल्लाह के आगे अपने दिल से झुके। और ये जो हमने शुक्र भी पढ़ा है ना, तो आप शुक्र भी देखिए, आपने शुक्र भी सिर्फ अपनी जुबान से अदा नहीं करना। जब जुबान से तो शुक्र अदा कर कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने हमें आंखें अता की, आपने हमें जुबान अता किया, आपने हमें इल्म अता किया। और जब कभी मौका है कि उस इल्म को हमने अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना है। ठीक है, उस इल्म को अगर हमने अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करने का जब हमें मौका मिले, ये वक्त है, तो हम पीछे हटे। ठीक है, मतलब आप देख लें, आपके पास कोई इंसान आए और वो कहे कि आप मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए सब्जेक्ट में और आप मेरी मदद कर दें। अब जो इल्म आपके पास है वो आप मुझे भी सिखा दें ताकि मैं भी इसी रास्ते पे चल सकूँ। ठीक है, तो आप उससे इनकार कर दें। ये क्या है? ये भी अल्लाह की नाफरमानी है। आप अल्लाह के नाशुक्र कभी नहीं करें। इसी तरह जब आपके हर अमल में से अल्लाह की सिफात की झलक नज़र आने लगेगी ना, तो आप देखेंगे कि उस वक़्त एट दैट स्टेप ना आपका और अल्लाह का इंसान पे एक रिश्ता कायम हो जाएगा। इंसान के उस रिश्ते को आप कभी भी अल्लाह से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, आप ख़त्म करना ही नहीं चाहेंगे, आप उसकी नाशुक्री नहीं करेंगे, आप उससे 2 कदम भी पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमने ये सब कुछ जो भी सीखा है, तो इससे जो भी मकसद था उसका मतलब बेसिकली मकसद ये था कि अब हम अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करें। अपना रिश्ता अल्लाह से कैसे बनाएं, ठीक है, ये आपको बताया गया। तो उसकी पहली सीढ़ी शुक्र है। आपने अब अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है, अपने अंदर ये एहसास पैदा करना है, एहसास शुक्र और एहसास एहसानमंदी पैदा करना है ताकि आपका अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो सके। ठीक है, अल्लाह हम सबको उसको इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। यस डन। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। जो आपने बताया कि शुक्र है वो अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक़ की पहली सीढ़ी है। तो जो शुक्र है, आपने उसको ये भी बताया कि जैसे वो कोई सिर्फ़ ज़ुबान से चंद कलिमात अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसकी कदर हमारे दिल में जो पैदा हो जाती है, और फिर उसके बाद उन नेमतों के लिए एहसास एहसानमंदी हमारे अंदर पैदा हो जाता है, तो उसको शुक्र कहते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए जो एक्सरसाइज थी, जो मश्क थी, वो आप थोड़ा सा ना उसको रिपीट कर दें कि हम यानी आज से जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने अंदर ये एहसास पैदा करना है अल्लाह ताला के लिए एहसानमंदी का, अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुज़ारी का जज़्बा बेदार करना है अपने अंदर। तो उसके लिए वो ऐसे कौन से काम करें? इसके बारे में आपने कुछ कहा था, लेकिन इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो शुक्र क्या है? शुक्र देखिए, शुक्र ये चीज़ है कि अब अल्लाह ताला ने आपको जो भी इनामात किए हैं ना, आप पहले उनको अपने अंदर महसूस करें। ठीक है, आप देखिए अल्लाह ने आप पर कितने इनामात किए हैं, अपनी ज़िंदगी का तज़किया करें। और इसके लिए जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी ना, एक्सरसाइज ये है कि आप 15 मिनट के लिए आप खुद को सिर्फ 15 मिनट दें
اور کسی کے کونے میں جا کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں. فار ایگزامپل، اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو پاؤں عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک ذہن عطا کیا ہے جس سے آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے 15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہے تو آپ زندگی میں آنکھوں کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، کچھ بھی نہیں. ابھی دنیا اندھیر ہے بالکل اپنی آنکھوں کے بغیر، اس کے نور کے بغیر. اگر آپ کچھ بھی چیز دیکھ نہیں سکتے، اللہ کا نظارہ نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنا کوئی کام کریں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کر سکتے. تو بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس یہ آنکھیں، جب آپ اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں گے نا، یہ امیجن کر لیں گے کہ آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے ایٹ دیٹ ٹائم، 2 منٹ کے لیے یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ چیز آپ کے اندر اس چیز کی قدر پیدا کر دے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے اس نعمت کی قدر کو محسوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جب قدر کو آپ محسوس کر لیں گے نا تو آپ کے اندر خود بخود احساس شکر اور احساس احسان بھی پیدا ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، آپ کسی ایسے انسان کو دیکھ لیں جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، اللہ نے اس کو وہ نعمتیں نہیں عطا کی. تو آپ کو عطا کی اللہ نے، اللہ نے اس انسان کو عطا نہیں کی. اور اگر اس کی جگہ آپ ہوتے، اس کی جگہ آپ کھڑے ہوتے جس کی طرح یہ چیزیں ہیں، تو کیا کر لیتے آپ؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ آپ کو یہ چیزیں عطا کرنے کے مجبور نہیں تھا، اس نے تو آپ نے نعمت کیا. تو اس چیز سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے نا کہ اللہ نے ہمیں اس انسان کی جگہ پہ کھڑا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمارے اندر احساس شکر کو بیدار کرتی ہے. ٹھیک ہے، زبردست. اس میں لاسٹلی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے یہ آپ نے بتایا نا کہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں، تو یہ ایسا ہی ہے جس طریقے سے نا ایک بار شیخ سعدی تھے، تو ان کی ایک حکایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد شہر میں داخل ہوا تو میرا جوتا ٹوٹ گیا، اور میرے پاس جوتا ٹھیک کروانے کے لیے کوئی مال بھی نہیں تھا کہ جس سے میں اپنے جوتے کو ٹھیک کروا سکوں. اور پھر میں وہاں پہ ننگے پاؤں ہی چلتا جا رہا تھا، اور میرے دل میں یعنی خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ، میں اتنا علم والا ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے میں کس حالت میں ہوں کہ میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. تو اپنے لیے کمتری کا ایک احساس پیدا ہوا، اور تو وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں، اسی احساس کے ساتھ میں چل رہا تھا، اور وہاں کی میں مرکزی مسجد میں پہنچا دمشق کی. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے. اور پھر میں اس کے بعد شکر اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس تو جوتا نہیں تھا، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ہے، یعنی آپ نے اس میں 3 چیزیں ایکسپلین کی ہیں نا، کہ ایک یہ ہے کہ آپ روز اپنے آپ کو اتنا ٹائم دیں، سب لوگ سیپریٹلی، اور جا کے کہ اس ٹائم میں ایک بندہ سوچے، اپنے لیے امیجن کرے کہ آج میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ کہ آج میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں. جب آنکھیں نہیں ہوتی، یہ ویسے بات ریئلسٹک ہے کہ جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے بعد تازہ تازہ ٹھیک ہوتا ہے، تو اس ٹائم اس کو ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا قدر ہوتی ہے، اپنی صحت کی قدر ہوتی ہے. جب ایک بندے کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو آنکھوں کی قدر ہوتی ہے. تو ویسے ہی اگر ایک بندہ روز اپنے لیے 10-15 منٹ کا وقت نکال کے یہ سوچ لے کہ آج میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے، پھر یہ 15 منٹ گزارنے ہیں میں نے آنکھوں کے بغیر، تو اسی دوران پھر اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب وہ امیجن کبھی یہ کر لے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھ چیز کیا ہے. اگر نہ ہوں تو میں کس کا محتاج ہوں، میرے پاس پاؤں ہیں، نیا ہوں تو میں محتاج ہوں کس کس طریقے سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے سے کم تر لوگوں کو مسلسل دیکھتا رہے دنیا میں جو موجود ہیں، جن کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. کسی کے پاس ماں باپ نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو ایک انسان اگر مسلسل دیکھتا رہے اور دیکھے تو پھر اپنے سے کمپیئر کریں ان لوگوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا احساس پیدا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایک بہتر حالت میں رکھا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کے لیے بھی جو اس کے پاس موجود ہیں، آنکھوں کی صورت میں، ہاتھوں کی صورت میں، پاؤں کی صورت میں، دماغ کی صورت میں، اس کے لیے وہ شکر گزار بن کے رہتا ہے، احسان مند بن کے رہتا ہے کہ اللہ، یہ تو نے مجھے عطا تو کر دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تو مجبور نہیں تھا،
اتنی نعمتیں مجھے دے دیتا، तूने میرے اوپر کرم کیا ہے، तूने احسان کیا ہے، میں تیرا احسان مند ہوں۔ ایک یہ جو احساس اس چیز سے پیدا ہوتا ہے اس کو ہم شکر کہتے ہیں۔ اور یہ آپ نے ہی جس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ شروع میں ایمان کے ساتھ جا کے جیسے کنیکٹ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک نعمت کا احساس پیدا ہو گیا، آنکھوں کی نعمت کا احساس پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر آنکھیں۔ تو پھر اللہ نے جو آپ کے اوپر احسان کیا ہے آپ کو آنکھیں دے کے، تو آپ کیا انہی آنکھوں کو کبھی اللہ کی منشا کے خلاف استعمال کریں گے یا اللہ کے دشمن کے حق میں، شیطان کے حق میں استعمال کریں گے؟ یا ان آنکھوں سے آپ کوئی ایسا کام لیں گے کہ جو خود یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، یا اس کے دشمن کو خوش کرتی ہیں وہ کام، جو ان آنکھوں سے آپ کام لیں یا ان ہاتھوں سے وہ کام لیں جو اللہ کے دشمن کو خوش کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا ہے، آپ کے اوپر احسان کیا ہے، جب مرضی واپس لے سکتا ہے، لیکن آپ پھر بھی ڈر نہیں رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ان نعمتوں کی وجہ پر جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ کے اندر احساس پیدا نہیں ہو رہا۔ تو احساس پیدا کرنے کی بس ضرورت ہے۔ تو اس سے اللہ کے ساتھ یہ پہلا تعلق، یہ تعلق کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہماری، ہم اس کو عبور کرتے ہیں شکر کے ذریعے سے۔ شکر کوئی زبان سے کہنے کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر جو احساس ہوتا ہے نا اللہ کے لیے احسان مندی کا، اس کو ہم شکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا زبان سے اظہار ہو جاتا ہے۔ ادروائز وہ اگر زبان سے صرف آپ نے وہ تسبیح پھیرتے جانا ہے تو اس کو شکر نہیں کہیں گے، اس کو جسٹ تسبیح کہیں گے۔ تو جو شکر ہے وہ آپ کے اندر اس احساس کو بیدار کرنے کا نام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کے اوپر جو اللہ کے لیے احسان مندی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا، اللہ تو بھی مجبور تو نہیں تھا کہ اپنا تو مجھے یہ آنکھیں اپنا دینے کے اوپر مجبور تو نہیں تھا، تو نے تو اپنی مرضی سے عطا کیا ہے، تو نے تو میرے اوپر احسان کیا ہے، اگر تو نہ کرتا تو دیکھو میری دنیا، میری تو نگری اندھیر ہو جاتی، اگر مجھے ہاتھ نہ دیتا تو میں دنیا کا محتاج ہو جاتا، اگر مجھے پاؤں نہ دیتا تو میں دنیا کا محتاج ہو جاتا، میری دنیا آدھی رہ جاتی۔ تو اس سے ایک بندے کے اندر لگاتار ان نعمتوں کے لیے قدر پیدا ہوتی ہے۔ جب قدر پیدا ہوگی تو پھر کبھی بھی منعم یعنی جس نے انعام کیا ہے آپ کے اوپر، یہ احسان کیا ہے اپنے محسن کے منشا کے خلاف یا اس کے دشمن کے حق میں آپ استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کا نا بیسک لیسن ہے کہ پہلی چیز ایمان کیا ہے، کہ ایمان اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ تعلق کی ایک آئیڈیل کیس کیا ہے کہ اللہ کے تقاضوں، اس صفات کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیں۔ اب شروع کیسے کریں گے؟ شروع آپ شکر سے کرتے ہیں، یعنی ایمان کی طرف آپ کی پہلی سیڑھی شکر ہے۔ تو شکر کیا ہے وہ آپ نے جیسے ایکسپلین کیا ماشاءاللہ، بہت زبردست ایکسپلین کیا ہے، تو اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو شکر احساس ہے ان نعمتوں کی قدر کا، وہ اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے۔ تو آج سے جو سب سے پہلا کام ہے، جو پہلی سیڑھی آپ نے ایمان کی چڑھنی ہے، وہ شکر ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ احساس کا نام، کہ آپ کے اندر احسان مندی کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی بھی منعم یعنی جس نے، یا محسن جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے یا جس نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے، تو آپ اس کے خلاف ہی ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر جائیں گے، بلکہ قدر کریں گے ان نعمتوں کی، ٹھیک ہے؟ ان نعمتوں سے کبھی غلط کام نہیں لیں گے، ان کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے، صحیح طور طریقے کے اوپر ان کو استعمال کریں گے، اور مالک کی اصل منشا کے مطابق ان کا استعمال کریں گے۔ یہ شکر کا نتیجہ نکل کے ہماری لائف کے اوپر بڑھتا ہے۔ اس کے لیے اس کے اندر کسی کا کوئی کویسچن ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی کسی کو ڈاؤٹ ہے، کسی کو کوئی کویسچن ہے؟